جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جو دانا ہوا، ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جو دانا ہوا۔ ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ حارث کمال۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو عید مبارک کہتا ہوں۔ آج عید میلاد النبی ہے، جمعہ کا دن ہے، 12 ربیع الاول، اور ایک ویسے ہی جمعے کی وجہ سے بہت مبارک دن ہوتا ہے، مگر آج 12 ربیع الاول کی وجہ سے اس کو ایک خاص حیثیت جو ہے وہ بخش دی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے روز اس دنیا میں تشریف لائے، اور جتنے اندھیرے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ انسانیت کی روشنی سے اس پورے جہان کو روشن کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے حوالے سے بہت سارے قول ملتے ہیں، مگر 12 ربیع الاول کو زیادہ تر لوگ متفق ہیں۔ تو آج ہم نے اس 12 ربیع الاول کو ایک کوشش کی ایک محفل سجانے کی، ان کی اس یوم ولادت کے حوالے سے اگر محفل سجا سکتے ہیں تو صرف ان کا ذکر ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے تعریف کے جو کلمات ہیں وہ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کی تعریف کر سکیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی تعریف رب کائنات اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ ہم ان کی تعریف کے لیے بہت کم ہیں، ہماری زبان ہمارے الفاظ ناکافی ہیں، مگر ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج یہ جو محفل ہے جس میں آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے دائیں جانب جو ہماری مہمان موجود ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت قابل خاتون ہیں، تدریسی سلسلے سے ان کا تعلق ہے۔ ایک ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے، قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے بھی۔ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اور اب تک نیوز دیکھنے والے سننے والوں کو اور تمام عالم اسلام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو مبارک ہو۔ بالکل، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں، یہ بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، یہ ایک خاص حصہ ہوگا ہمارے آج کی اس محفل کا۔ ہیرا یاسین ہمارے ساتھ ہے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ہیرا۔
اور ہیرا کے ساتھ ساتھ ایک بہت پیاری گڑیا ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بہت اچھی نعت پڑھتی ہیں. کچھ دن پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھی علمہ عبدالرؤف. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. علمہ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ اچھا, ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے کیونکہ تازہ ترین خبروں سے آگاہ رکھنا بھی ہماری پہلی ذمہ داری ہے. تو ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا درریتی. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا درریتی. ماہ نبوت مہر رسالت, ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ. دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آج اس ایک محفل کو سجایا ہم نے ان سارے دوستوں کے ساتھ. میں ایک دفعہ پھر سے تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. ابھی ان سے گفتگو کا ایک سلسلہ ہم شروع کریں گے. بہت ساری چیزوں سے پردے جب ہٹانے ہوں, جب حقیقت کے بارے میں جاننا ہو, اور مطلب اصل جو مقاصد جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب جاننا ہو ایسے دنوں کے, تو ہمیں یقیناً اسکالرز کی مدد لینی چاہیے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہیرا یاسین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی. خدیجہ اشتیاق ان کے ساتھ موجود ہیں, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور علمہ عبدالرؤف, یہ ایک بہت پیاری سی گڑیا ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں آج. اور سیدہ رجا, یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور میری بائیں جانب وسیم عباس نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ سید ریحان انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور حارث کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وہ سارے میرے دوست موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے, اور وہ اس آواز کا بہترین استعمال اور بہترین کام لیتے ہوئے نعت خوانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے, جشن تو ہم منا رہے ہیں, ہم ساری رات ہم نے دیکھا بہت بڑے پیمانے پہ جشن کی طرح جو ہے منایا جا رہا ہے. واقعی ٹھیک ہے, عید کا ایک سماں ہے, مگر آج کا دن
یوم ولادت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم سے کچھ تقاضا بھی تو کرتا ہے، تو وہ کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے، کس طرح یہ جو ایک ہماری خوشی جو ہے یہ بھی ہم منا لیں اور جو حق جو ہے وہ بھی ادا کر دیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج 12 ربیع الاول ہے، آفتاب نبوت ماہ رسالت نے ظہور پا کر اپنی ضیاء پاشیوں سے تمام عالم کو منور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس دن عاشقان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ عقیدت پیش کر کے سعادت دارین حاصل کرتے ہیں، اور اس دن شمع رسالت کے پروانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، فضائل اور حمد و نعت کے پرکیف نغموں سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن ذروں کو نسبت ہوئی وہ ذرے سورج چاند ستارے بن کر چمکے۔ آپ نے ایک تاریک ماحول میں اخلاق و کردار کے موتی چمکائے اور جہالت زدہ معاشرے میں علم کی روشنی پھیلائی۔ دیکھیے فہیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس مہینے کو نسبت ہوئی وہ مہینہ افضل ہو گیا، جس دن سے نسبت ہوئی وہ دن ممتاز ہو گیا، جس قبیلے سے نسبت ہوئی وہ قبیلہ ممتاز ہو گیا، حتی تک کہ خاک عرب کے جن ذروں کو آپ کے قدموں سے نسبت ہوئی وہ ذرے آفتاب بن گئے، کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اس طرف ابر برستا ہے گناہ گاروں پر جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے۔ دیکھیے آج ہم فہیم کہتے ہیں کہ ہم مسائل کا شکار ہیں، ہم نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، ہمیں سکون جیسی چیز میسر نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے۔ میں بڑے چینل پہ میں پروگرام کر رہی ہوں، بچے بوڑھے نوجوان سب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور اس میں ایک یہودی شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے۔ گفتگو ختم ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے، وہ یہودی بھی اپنے گھر پر واپس آ گیا۔ اس نے رات میں اپنی بیوی سے پانی مانگا تو بیوی نے چراغ روشن کر کے پانی دیا۔ جو پانی کا پیالہ دیکھا تو اس میں کھن کھجورا موجود تھا۔ اس نے پانی پھینکا اور کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی، اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے گا اے اللہ کے رسول، اے میرے سیدی، میرے آقا، آپ کی ایک سنت پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی۔ یہ کہا کہ وہ دن کتنا پیارا ہوگا، یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ہم مسائل کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں۔ آج ہم جشن منا رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے ملائک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ ایمان والوں، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو آج کے دن کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، کہ جو بروں کا بھی بھلا کرے وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے نبی کا اصول ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے، وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں جواب دیا، مزہ آ گیا۔ اور جناب آج کی محفل کا جو ایک خاصہ ہے وہ تو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ابھی میں درخواست کروں گا سید ریحان انور سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ تمام احباب ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اور تمام آپ سب کو میری طرف سے ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. اور ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدائی یہ عبداللہ کے گھر سے کہ مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے. تو پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور وہ محمد فخر عالم بادشاہ عرش و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا. اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا گھر ہو میرا دل ہو
تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفے کا وقت، وقفے کے بعد دوبارہ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نشہ میں مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیمبر،
کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ علمہ عبد الرؤف، آپ نے بہت خوبصورت نعت پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب نے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسے ہیں السلام۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ابھی وقفے سے پہلے ہماری ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ سے بات ہو رہی تھی کہ آج کے دن ہم جشن تو منا رہے ہیں مگر آج کا دن ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے، تو وہ آپا نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بتایا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور اپنی زندگیاں ان کی تعلیمات کے مطابق، سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق ہمیں گزارنی چاہیے۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئی نسل ہے وہ تھوڑی سی دور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ سارے ہی نئی نسل کے سارے جوان ہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک ہم دیکھتے ہیں آج کل تھوڑا سا ایک دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے کہ واپس ہم سنت کو اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگی میں عام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ فہیم بھائی، آپ نے بہت عمدہ سوال پوچھا، لیکن میں تھوڑا سا اس سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے کچھ باتیں لنک کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں جو اس کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کا جو مقدس دن ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے لیے اس کو چنا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام کی جو ولادت مبارکہ ہے یہ ربیع الاول ہی میں کیوں ہوئی اور پیر کو ہی کیوں ہوئی؟ رمضان میں بھی ہو سکتی تھی، لیلۃ القدر میں بھی ہو سکتی تھی، جمعے کے دن بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ کہ پیر کو ہونا دین کی اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا اور پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ کیوں چنا؟ صحیح۔ تو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں 8ویں صدی ہجری کے، علامہ ابن الحاج مکی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں بہت عمدہ انداز میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے حسن المقصد فی عمل المولد میں ان کے حوالے سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اگر حضور جان عالم علیہ السلام کو کسی فضیلت والی رات میں یا فضیلت والے مہینے میں یا فضیلت والے دن میں پیدا فرماتا تو کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ حضور کو اس مہینے سے یا اس دن سے شرف ملا، حالانکہ حضور جان عالم علیہ السلام اس سے برتر ہیں کہ مخلوق میں کسی سے شرف حاصل کریں۔ مخلوق میں اگر کسی کو شرف ملا ہے تو وہ حضور جان عالم علیہ السلام ہی کے صدقے ملا ہے، اس لیے اس کے لیے دن بھی الگ چنا گیا، مہینہ بھی الگ چنا گیا کہ جس کی پہلے سے کوئی فضیلت نہ ہو، تاکہ کسی کو یہ وہم ہو ہی نہ۔ اچھا، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی چلیں یہ تو بات ہو گئی کہ الگ سے چن لیے، اچھا الگ سے چن لیے تو پھر ربیع الاول کا مہینہ ہی کیوں چنا؟ جمادی الاولیٰ بھی فضیلت والا نہیں ہے، جمادی الاخریٰ بھی فضیلت والا نہیں ہے، فضیلت والے تو اشہر حرم تھے، 4 مہینے حرمت والے ہیں، یا پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، باقی تو نہیں تھے، تو ربیع الاول کو ہی کیوں چنا؟ وہ کہتے ہیں اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ربیع الاول جو ہے یہ بہار کا مہینہ ہے، موسم بہار ہے، تو یہ اس لیے چنا گیا کہ جس طرح جو ہے وہ بہار آ جاتی ہے تو کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری وجہ اس کی وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں اصل میں جو ربیع الاول ہے یہ تمام موسموں میں یہ موسم جو ہوتا ہے بہار کا موسم، یہ سب سے معتدل موسم اور سب سے عمدہ موسم ہے، عادل الفصول و احسن الفصول۔ تو کہتے ہیں یہ اس میں اشارہ دیا گیا اس بات کی طرف کہ وہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں کہ جن کی شریعت عادل الشرائع اور اسمح الشرائع ہے، یعنی تمام شریعتوں میں سب سے معتدل شریعت اور تمام شریعتوں میں سب سے عمدہ شریعت جس نبی کی ہے وہ نبی آنے والے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں پیر کے دن کیوں ہوا؟
پیر کا دن جو ہے وہ کیوں چنا گیا کہ جو ہے وہ چلو جمعہ فضیلت والا تھا نا، اور ہفتہ یہودیوں کے نزدیک، اتوار عیسائیوں کے نزدیک، تو منگل کے دن ولادت ہو جاتی، جمعرات کے دن ہو جاتی، پیر کے دن کیوں ولادت کی جو ہے کے لیے منتخب کیا گیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بعض روایات میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کی تخلیق فرمائی ہے اور نباتات کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں انسان کی زندگی کا دار مدار کس پر ہے؟ ان نباتات پر۔ انسان جو غذائیں کھاتے ہیں دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا گوشت کھاتے ہیں جانوروں کا، یا پھر جو ہے وہ نباتات سبزیاں۔ اچھا، جانور جو گوشت کھاتے ہیں، جن کا ہم گوشت استعمال کرتے ہیں، جانوروں کی خوراک کیا ہے؟ نباتات، گھاس پھوس، درخت، پتے۔ تو کہا جو پوری دنیا میں جو انسان اور جانور ہیں، حیوانات، ان کی غذا کا دار و مدار جو ہے وہ نباتات پر ہے۔ تو حضور کی ولادت کے لیے پیر کا دن چنا گیا، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ جس طرح اجسام کی جو دار و مدار ہے، اجسام کی غذا ہے، اجسام کا جو رزق ہے، جس سے اجسام کی زندگی ہے، وہ پیر کے دن ہے، تو اسی طرح جس سے روحوں کی زندگی ہے، جس سے دلوں کی زندگی ہے، اس کی ولادت کے لیے بھی پیر کے دن کو تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرا سوال کا ایک حصہ بالکل باقی ہے، مگر درمیان میں ایک وقفہ آ چکا ہے، ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ سے جو جواب ہے وہ حاصل کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واپس آ کے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی سنیں گے، خدیجہ اشتیاق جو ہیں وہ نعت پڑھیں گے اس کے بعد۔ تو دوستو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، آپ سے ابھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك۔ اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد۔ اللہ جہانوں کو بنا کر یہ پکارا، اللہ جہانوں کو بنا کر یہ پکارا، یہ دونوں جہاں صرف تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، یہ دونوں جہاں صرف تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد، تمہارے ہیں محمد۔ خالق نے بنایا ہے تمہیں نور سے اپنے، خالق نے بنایا ہے تمہیں نور سے اپنے، حسنین اسی نور کے پارے ہیں محمد، پارے ہیں محمد، پارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد۔ عبداللہ کے ہے نور نظر جان و جگر بھی، عبداللہ کے ہے نور نظر جان و جگر بھی، اور آمنہ بی بی کے دلارے ہیں محمد، دلارے ہیں محمد، دلارے ہیں محمد، اور آمنہ بی بی کے دلارے ہیں محمد، دلارے ہیں محمد، دلارے ہیں محمد۔ اللہ نے کچھ ایسے اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، اتارے ہیں محمد، ہر دور کے ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد، پیارے ہیں محمد۔
اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ خدیجہ اشتیاق. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نعت خواں، کافی سینئر نعت خواں، عمر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، ماشاءاللہ کام کے اعتبار سے ہمارے سے عشرت علی صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا جی، مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، ہمارے سوال کا جواب باقی تھا. جی، تو آپ نے پوچھا کہ نوجوان نسل کو حضور جان عالم علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف کیسے مائل کیا جائے. جی ہاں. کیسے جو ہے ان کو یہ پریکٹس کی جائے. اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. کہ اللہ سے عشق نبی کا ذرہ مانگو، جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو سوز ہے اللہ سے وہ مانگو. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشۂ دامان اوست. کہ جو عشق مصطفیٰ رکھتا ہے بحر و بر جو ہے اس کے دامن کے گوشے میں آ جاتے ہیں. یعنی اصل بات جو ہے وہ ہے عشق رسول علیہ السلام. تو ہمیں عشق رسول علیہ السلام کی جوت جگانی ہوگی. وہ جوت جگانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے مطالعہ سیرت کا، جس کا ہمارے ہاں بہت زیادہ فقدان ہے. سیرت النبی علیہ السلام کی جو کتب ہیں ان کتب کا مستند اور معتبر جو لٹریچر ہے وہ کتب پڑھی جائیں اور اس کتب کو پڑھانے کی ترغیب دی جائے. یہ ترغیب والدین بھی دیں اور یہ ترغیب اساتذہ کرام بھی دیں، چاہے وہ اساتذہ مدارس سے متعلق ہوں یا وہ اساتذہ اسکول کالجز یونیورسٹیز سے متعلق ہوں. مطالعہ سیرت کا ہمارے ہاں بہت فقدان ہے. ہم نے جو دیکھا ہے کہ مدارس کے اندر بھی اس کا فقدان ہے اور اسکول کالجز میں بھی اس کا فقدان ہے. بالکل صحیح. سیرت کے اوپر جو ہے یہ بالکل کام ہونا چاہیے اس ضرورت ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک چیز اور یہ بھی میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ تربیت جو ہے یہ بیسیکلی والدین کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے آج کل والدین کیا کرتے ہیں، وہ بچے کو اسکول، کالج، یونیورسٹی اور ٹیوشن سینٹر، اور زیادہ کریں گے تو جو ہے وہ گھر میں قاری صاحب آ گئے، بچے نے جو ہے قرآن شریف تھوڑا سا پڑھ لیا. اس کے علاوہ والدین جو ہے وہ بالکل پہلو تہی کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر توجہ دیں اور یہ موبائلز وغیرہ میں ہر وقت لگے رہنا. جب والدین موبائل میں لگے رہیں گے تو اولاد نے کیا سیکھنا ہے؟ تو لہذا ہر چیز کا ایک پورا وہ وقت جو ہے وہ متعین کریں، شیڈول وہ کریں اور اپنی اولاد کو کی تربیت جو ان کی دینی ذمہ داری ہے اس کو محسوس کریں. بالکل ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھائیں، اس کے لیے وقت نکالیں. جس طرح ہم انہیں ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ مطلب انہیں انگریزی سیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا انگریزی زیادہ سے زیادہ بولے تاکہ وہ ہم یہ پتہ چلے کہ ہماری بڑی زبردست تربیت ہوئی ہے. اصل تربیت کچھ اور ہے. ہماری دین کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں جو بالکل نبھانی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ابھی بات کی مفتی صاحب نے سیرت کے اعتبار سے کہ سیرت جو ہے اس کے وہ بچوں کو پڑھائی جانی چاہیے. وہ تو آپ کیونکہ ماشاءاللہ ایک ٹیچر بھی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کسی بھی گریڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سلیبس میں سیرت جو ہے نا وہ شامل ہونی چاہیے؟ اس اعتبار سے ان کے ذہنوں پہ جتنا وہ سمجھ سکیں بچے نا، بچوں سے لے کے نا بڑوں تک، جو مطلب یونیورسٹی تک جو ہے سیرت کو ایک اہم مضمون ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا. دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ سچائی کا راستہ اختیار کریں، جھوٹ نہ بولیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، سود نہ کھائیں، حلال اور حرام میں تمیز کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں اور اساتذہ کی عزت کریں. دیکھیے ہمارے یہاں سیرت کی کتابیں ہیں اور بی اے لیول تک ہیں، ایم اے لیول تک ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ ماں کی گود جو ہوتی ہے نا بچے کی پہلی تربیت کا ہوتی ہے گی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جس بچے کا بچپن علم دین اور عبادت الہی میں گزرا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 70 صدیقین کا ثواب لکھائے گا. تو دیکھیے جب ماں کی گود جو ہوتی ہے بچے کی پہلی تربیت کرتے ہیں، اپنے گھر میں اس قسم کا ماحول بنایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اگر ہم ان تعلیمات کو اپنے آگے نمونہ حیات بنائیں تو ہمارے گھر کا نظام بھی سدھر سکتا ہے، ہمارے معاشرے کا نظام بھی سدھر سکتا ہے اور ہم سب کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. عشرت علی صاحبہ، آپ سے درخواست ہے کہ کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی اس محفل میں پیش کریں اور تھوڑی سی رونق اور بڑھائیں آج کی محفل میں. محمد نصر. اس در کی حاضری کے حوالے سے دعا ہے اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو
اللہ ہمارے مقدر میں لکھتے، بار بار حاضری۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان، وہ روح نظر، وہ سکون دل و جان، وہ روح نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، غم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، غم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، یا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، آمنہ کلال صاحب جمال، آمنہ کلال صاحب جمال، حق نے خود کہا ہے بے مثال، آمنہ کلال صاحب جمال، تو ان کے نام پہ قربان جا خدا کے لیے، یہ سب جہان بنائے ہیں مصطفیٰ کے لیے، آمنہ کلال صاحب جمال، آمنہ کلال صاحب جمال، دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو، دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو، در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو، در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو، روئے روئے سے اٹھیں گی صدائیں اللہ، روئے روئے سے اٹھیں گی صدائیں اللہ، زبان سے ذکر نبی بار بار کر دیکھو، آمنہ کلال صاحب جمال، آمنہ کلال صاحب جمال، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف، آمنہ کلال صاحب جمال، حق
حسن خود کہا ہے بے مثال آمنہ کلال صاحب جمال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. یہ تھی جناب سیدہ رجا، اور ہمارے ساتھ وسیم عباسی نقشبندی صاحب بھی موجود ہیں، اور جو ہماری یہ محفل ہے اس کا وقت بھی اپنے کچھ اختتام کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ جس چینل پہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، کچھ ٹائم کی ایک بریکٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا ہے، تو وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہمیں وقت کم ملے، میں چاہتا ہوں کہ وسیم عباسی نقشبندی صاحب جو ہیں وہ آپ سے سلام پیش کریں، اور سلام پیش کرنے کے لیے میرا خیال ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں. قیام. تو آ جائیے. بسم اللہ. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ان کی آمد پیام، ان کی رخصت سلام، ان کی آمد پیام، ان کی رخصت سلام، ایسے جشن ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کی دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کی دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کی دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، 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 آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.